السلام علیکم ناظرین، خطے میں ایک اہم تبدیلی ہمیں لگ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے پاکستان کے اس خطے میں، اسپیشلی افغانستان میں۔ پاکستان نے جو دنیا میں جانا جاتا تھا کہ افغان طالبان کو سپورٹ کرنے والے دنیا میں اس ٹائم پہ جو طاقت پیچھے کھڑی ہے وہ پاکستان کی ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک تو کوشش کی تھی کہ جو افغان طالبان لڑ رہے تھے اور ان کو سپورٹ کیا اور کوشش کی کہ ان کی حکومت آئے تو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئی، مگر جیسا کہ پاکستان نے سٹارٹ سے ہی 1979 سے ہی ہم نے رشین فیڈریشن کو توڑنے کے لیے جہادی گروپ بنائے، اسی طرح ہم نے یہ جہادی گروپ جو تھا طالبان کا، اس کو سپورٹ کیا۔ ہم جتنے بھی جہادی گروپ اب تک بنا چکے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان اس ملک کا پاکستان کا ہوا ہے، اور نقصان جو ہم تصور کر رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، اس کا 10 گنا بڑا نقصان پاکستان کو ہوا ہے۔ ایک تو جب سے ہم نے یہ مجاہدین گروپ بنانے شروع کیے ہیں اور جہادی تنظیمیں بنانی شروع کی ہیں، ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا، تو اس وقت سے اب تک پاکستان میں اسلحے کی لعنت اور یہ جہادی تنظیمیں جو ہے جگہ جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ذرا آسان کر دوں، سم کر دوں، کنکلوژن پہ آ جاؤں۔ پاکستان کے جو اس ٹائم پہ طالبان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک ٹرن لے لی ہے، 360 ڈگری کا ٹرن پاکستان نے لیا ہے۔ طالبان مخالف تاجکستان، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ تاجکستان اور تاجکستان کی حکومت طالبان کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان کے ISI کے سربراہ جو ہے عاصم ملک، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، اور تاجک صدر امام علی رحمان کے مابین جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ اس ملاقات کی ڈیٹیل جو ہے وہ پاکستان سے شیئر نہیں ہوئی، مگر تاجک حکومت نے بمائے تصویر ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ تاجک صدر کے ساتھ پاکستان ISI کی چیف ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ ملاقات انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف پاکستان میں جو افغان طالبان کے ساتھ جھڑپ چلی، کشیدگی ہوئی، 24 دسمبر سے پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا اور اپنے دہشت گردوں کو افغانستان کی سرزمین میں نشانہ بنایا، جس میں بقول پاکستان کے ہم نے 30 دہشت گردوں کو مار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف سے افغان طالبان نے اسے ڈینائی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ پاکستان شمالی وزیرستان میں جو آپریشن 2014 میں ہوا تھا، اس کے مہاجرین جو آئے تھے ان میں بچے اور خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو مار دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پکتیا برمل ضلع میں ہوا تھا۔ اس کا بدلہ پھر افغان طالبان نے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اپر کورم کے علاقہ میں، جو کہ کورم کا زیادہ علاقہ جو ہے وہ 3 صوبوں سے مل رہا ہے افغانستان کے، تو وہاں سے پاکستان کی 4 چیک پوائنٹوں پہ حملہ کیا گیا اور پاکستان نے ریٹالیٹ کیا، اور وہاں پہ جو کیجویلٹی تھی وہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی بہت زیادہ ہوئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو ایئر سٹرائک کے لیے دوبارہ تیار ہے، اس کے جو فائٹر جیٹ ہے وہ بھی اگر یہ زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان فائٹر جیٹ یوز کرے گا، تو وہاں سے افغان طالبان جو ہے وہ بھاگ گئے۔ افغان طالبان کے ساتھ اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ 27-28 دسمبر کو شمالی وزیرستان میں اور ڈی خان میں مختلف مقامات پہ TTP کے طالبان نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ حملے بھی کیے۔ تو ایک طرف سے افغان طالبان نے حملہ کیا، دوسری طرف سے TTP کے طالبان نے حملے کیے، اور ساتھ یہ حملے جو کر رہے تھے یہ مزید TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنا چاہ رہے تھے، مگر اس میں ناکامی ہوئی اور پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ بعد میں بڑی افواہیں گرم ہوئی اور یہ افغان طالبان کی طرف سے اس شوشہ کو چھوڑا گیا کہ پاکستان نے واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ دیکھے گئے تو زیادہ تر یہ اب پاکستان سے بھی چل رہا ہے، ہم نے بھی اس پہ 3-4 ویلاگ کر دیے، مگر یہ خبریں جو ہیں وہ لیک ہوئی تھی افغانستان سے۔ افغان عوام نے اپنے جانی نقصان کو چھپانے کے لیے، عوام میں اپنی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ایک کارڈ کھیلا۔ اس سے پہلے اسلامی کارڈ تو وہ بہت کھیلتے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک گروپ ہے 8-10 ہزار 20 ہزار طالبان کا، جس نے افغان حکومت کو قبضہ کیا ہوا ہے۔
اس بار پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو اپنی غلطیاں ہیں وہ سدھار رہا ہے، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ ہماری بن نہیں رہی. ہمارے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے حوالے نہیں کیے جا رہے. سوری وہ پاکستان کے حوالے نہیں کی جا رہے، اور افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے وہ داخل ہوتے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو پاکستان نے کئی بار اپنی جو انٹیلیجنس بیسڈ معلومات تھی وہ افغان حکومت کو فراہم کی، مگر افغان حکومت مسلسل ڈینائی کرتے رہی. اب پاکستان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ افغان طالبان کا ایک ذلی گروپ ہے، ٹی ٹی پی کے طالبان، جو مکمل سپورٹ اسے فراہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ را کے ایجنٹ ہے اور را انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اب کھل کے سامنے ایک بات آ گئی ہے کہ افغان طالبان ہی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کی ہی ایک ذلی تنظیم ہے، کیونکہ افغان طالبان ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور پاکستان کی جتنی سیکیورٹی بیسڈ معلومات ہیں اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی. تو پاکستان نے پھر ایئر اسٹرائک کیا، جواب میں ان کا یہ تعلقات کشیدہ ہوئے. اب وہ واخان راہداری پہ بات ہوئی. واخان راہداری جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، افغانستان کا علاقہ ہے. اس سے پہلے برٹش امپائر نے اور رشین فیڈریشن نے، یہ ان کے مابین بفر زون تھا. اب جو بفر زون تھا ہے تو افغانستان کا علاقہ، 1893 میں اس کو افغانستان سے ہی لیا گیا اور ایک بفر زون بنایا گیا. اب آگے جو ہے یہ 350 کلومیٹر کا ٹوٹل لمبائی میں ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ 13 سے 65 کلومیٹر ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان اور تاجکستان کا بارڈر ملتا ہے وہ تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتا ہے. ایک طرف افغانستان، ایک طرف چائنا، ایک طرف تاجکستان اور ایک طرف پاکستان. اب تاجکستان جو سینٹرل ایشیا سے اگر پاکستان کو ملانا ہے تو یہی 13 کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ عبور کرنا ہے. آپ سینٹرل ایشیا کی منڈی تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ خبریں پھیلائی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان والے ڈیورنڈ لائن کو بھی نہیں مان رہے، اور پاکستان ایسا نہیں ہے کہ اس پہ قبضہ کر لے گا. قبضہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے کسی دوسرے کے ملک پہ. مگر افغان طالبان نے جو افواہ خود پھیلائی تھی، اب پاکستان نے جو تاجک صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے. ناظرین، تاجکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے سخت مخالف ہے، اور جو شمالی اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ جو این آر ایف کے ہیں، اس ٹائم پہ شمالی اتحاد جو ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ بن گئی ہے. انہوں نے اپنا نام چینج کر کے اب این آر ایف کر دیا ہے. اب این آر ایف جو ہے شمالی اتحاد کے وہی پرانے لوگ ہیں جو احمد شاہ کے وقت کے تھے، ان کے صاحبزادے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، احمد مسعود. تو یہ سارے اب جمع ہو گئے ہیں تاجک میں. اشرف غنی کی حکومت جیسے ختم ہوئی تو وہ تو ہیلی کاپٹر لے کے یو اے ای چلے گئے، مگر جو باقی لیڈرشپ تھی یہاں پہ شمالی اتحاد کی، وہ تاجکستان چلی گئی تھی اور تاجکستان میں پناہ لے لی تھی. تاجکستان حکومت طالبان کی کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو تاجک برادری ہے اس کے ساتھ وہ برتاؤ ان کا اچھا نہیں ہے افغان طالبان کا، اور مسلسل ان پہ جو ہے ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، ان پہ زبردستی کی جا رہی ہے. تو طالبان اس ٹائم پہ تاجک حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ افغان طالبان کے خلاف ہے، اور جتنے بھی طالبان کے مخالف دڑے تھے وہ سارے تاجکستان میں پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے. جس طرح پاکستان کا بارڈر، انڈیا کا بارڈر ہمارا 2900 ہے، اس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر 26,640 کلومیٹر پہ ہے. اس طرح تاجک کا بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ وہ بھی 1350-1400 کلومیٹر تک ہے. تو بہت بڑا بارڈر ان کا بھی ہے. ان کے ساتھ ان کے تعلقات اب جو ہے کافی بگڑ گئے ہیں. ایسے میں پاکستان کا وہاں پہ جانا، تاجکستان میں جانا اور انتہائی اہم ملاقات کرنا، مطلب ان کے تاجک کے صدر سے ملاقات کرنا، وہ بھی آئی ایس آئی کی، پاکستان کے آئی ایس آئی کی چیف نے، تو بڑی اہم باتیں ہوئی ہوں گی. علاقائی صورتحال پہ بات ہوئی ہوگی. پاکستان کے حوالے سے، تاجک کے حوالے سے جو تعلقات ان کے ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی. مگر پس پردہ بھی بہت سی باتیں ہوں گی. بڑی اہم میٹنگ تھی یہ، جس میں افغان طالبان کے حوالے سے، افغان طالبان کے رول کے حوالے سے، اور جو وہاں پہ تاجکستان میں این آر ایف ہے، جو احمد مسعود ہے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود، جو ان کے این آر ایف کے سربراہ ہیں وہاں پہ،
نیشنل ریزسٹنس فورس کے اور شمالی اتحاد کی، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ نام چینج کر کے، سارے وہاں پہ ان کے فوجی اور جتنے بھی سینئر عہدیدار تھے افغان حکومت کے اشرف غنی کے دور میں، وہ سارے پناہ لیے ہوئے ہیں تاجکستان میں۔ تو اب اگر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس گروپ کو، اب ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، مگر تاجکستان میں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے ملاقات ہوئی ہے تاجکستان کے صدر کی، اور افغانستان کا جو اپوزیشن کا دڑا ہے، جو اس کے خلاف مخالف دڑا ہے، جن کو آج کل سپورٹ نہیں مل رہی، کسی زمانے میں رشیا کی اور انڈیا کی اور بہت سے ممالک کی، امریکہ کی، ان کو سپورٹ تھی، شمالی اتحاد کو اور پاکستان کو طالبان کی سپورٹ تھی۔ طالبان کو ہم اقتدار میں تو لے کے آئے، مگر وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں TTP کی جو دہشت گرد ہیں بقول پاکستان حکومت کہ وہ ہمارے حوالے نہیں کی جا رہے، ہمارے علاقوں میں وہ دہشت گردی کی واردات کر کے ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر کے واپس افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ بہت بڑا کنسرن رہا ہے افغانستان کے ساتھ۔ اب جو یہ تاجکستان کے ساتھ ISI کی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب وہاں پہ NRF کے جو لوگ ہیں، آیا اگر ان سے ISI کی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اس بارے میں وضاحت ہے نہیں۔ ان کو اگر سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہم نے اپنے پہلے پروگراموں میں کہا تھا کہ پاکستان نے اب جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور افغانستان کے عوام جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں 1979 سے ہی مداخلت شروع کر دی تھی، اور ہم جنرل ضیاء کے دور میں ہم کہتے تھے کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے۔ تو اب افغان عوام جو ہیں وہ طالبان کے بھی خلاف ہیں، مگر وہ پاکستان کے جو مخالف سنٹیمنٹ ہے وہ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اب افغانستان کے عوام جو ہے ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ پاکستان نے بھی ایک سوچ بنائی ہے کہ جمہوری قوتوں کو سپورٹ کیا جائے اگر پاکستان NRF کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، مطلب طالبان کو سمجھانے کے لیے طالبان کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے TTP کے دہشت گرد، ہمارے ملک میں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے شہریوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو مارا جا رہا ہے، ہماری املاک پہ حملے ہو رہے ہیں، اور طالبان اسے سیریس نہیں لے رہے۔ تو پاکستان نے ایک اور طرف سے ایک اہم پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے طالبان TTP کے ہمارے حوالے نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، تو پھر ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں۔ تو پاکستان اگر NRF کو سپورٹ کرتا ہے تو طالبان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ طالبان کو پوری دنیا جانتی ہے کہ لانے والے پاکستان تھے۔ دوحہ میں ان کے مذاکرات کرانا، ان کے دفاتر کھولنا، ان کے فردی شناختی کارڈ پاسپورٹ بنانا، یہ سارے پاکستان کے ذمہ تھا، اور پاکستان ایسے سمجھ رہا تھا کہ ہم نے کابل کو فتح کر لیا طالبان کے آنے کے بعد، مگر وہ ہمارے گلے پڑ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہوتے، اور پاکستان کے اور افغانستان کے طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو ہمارے تعلقات ہیں وہ مثالی ہونی چاہیے تھے، مگر وہ اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جو اشرف غنی کے دور میں حکومت میں یا حامد کرزئی کے دور میں ہمارے تعلقات تھے، اس سے بھی نیچے کی سطح پہ چلے گئے ہیں۔ اور جہاں تک واخان خان کی بات ہے تو واخان خان کی افواہ جو ہے وہ پہلے ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے پھیلائی، اور چائنا کے ساتھ بیٹھ کے اس کوریڈور کے حوالے سے بات کی اور پاکستان کے حوالے سے شکایت بھی کی۔ تو پاکستان جو ہے وہ واخان کوریڈور پہ پاکستان نے ابھی تک کوئی نہ تو زمینی طور پہ ہو گئے ہیں، نہ ہی پاکستان نے کچھ ایکشن کیا ہے۔ پتہ نہیں یہ خبر انہوں نے کیسے اڑائی، مگر ہاں اگر آپ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو پاکستان کی نظر اس پہ ہے۔ یہ 20-25 سال بعد، 30 سال بعد یہ کوریڈور جو ہے واخان کوریڈور، یہ بڑی اہمیت کا ہے، یہ سینٹرل ایشیا تک پاکستان کو پہنچا سکتا ہے۔ تو ڈیورنڈ لائن کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، یہ سارے معاملات آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، مگر آپ ڈیورنڈ لائن کو بھی تسلیم نہیں کر رہے تو پاکستان جو ہے وہ واخان پہ ڈیفینیٹلی نظریں جمائے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے اس پہ کوئی حملہ کر دیا ہے یا پاکستان نے کیپچر کر لیا ہے، ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کیپچر اتنا آسان ہے نہیں، اور وہاں پہ چائنا کے اپنے مفادات ہیں۔ چائنا کا جو وہاں پہ صوبہ ہے سنکیان، اس لیے چائنا بھی اس میں عمل دخل نہیں کر رہا۔ چائنا کو آلریڈی پرابلم آ رہی ہے سنکیان صوبے میں، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، جو واخان کے ساتھ ملتا ہے۔ اس طرح تاجکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسکو میں کارروائی ہوئی تھی رشیا میں،
اس میں تاجک کے جو داعش کے لوگ تھے وہ ملوث پائے گئے تھے۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب پاکستان کا جو اہم ٹارگٹ ہے، اب طالبان اس سے بھی لے گا کہ یار تاجکستان ہمارا اتنا مخالف ہے، ایک تو واخان کے راستے پہ وہ بھی پڑا ہے، پاکستان بھی پڑا ہے، اور ان سے ان کی تعلقات جو ہے وہ مزید ان کی بات چیت، ان کی آئی کے سربراہ کا جانا، اور اگر وہاں پہ NRF کے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی، یہ طالبان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بگاڑ میں نقصان افغانستان کا ہی ہے، ہمارا تو ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ دہشت گرد آ کے کارروائی کرتے ہیں، کب تک کریں گے؟ پاکستان انٹرنلی طور پہ بھی ہمارے اپنے سیکیورٹی لیبس ہیں، اس کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا، مگر جیسے میں نے کہہ دیا کہ بارڈر 2640 کلومیٹر پہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا، پورا وہاں سے فینسنگ کاٹ دینا۔ اگر دونوں طرف سے فینسنگ ہوتی، پاکستان نے اپنی فینسنگ پہ اربوں روپے لگا لیے، مگر یہاں پہ افغان کی طرف سے فینسنگ نہیں ہو رہی، اور اس فینسنگ کو کاٹ کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں جو TTP کے طالبان ہیں، جو شرپسند ہیں۔ تو اب پاکستان کی یہ ملاقات جو تاجکستان کے ساتھ ہے، اب اس کو بڑی اہم پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے، اور افغان طالبان بھی اس پہ دیکھ رہی ہے، اور یہ واخان کا شوشہ جو ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے کہ پاکستان نے تاجکستان کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے واخان کا، 4 ملکوں کا لگ رہا ہے، پاکستان کا، افغانستان کا، تاجکستان کا اور چائنا کا۔ تو پاکستان کے ایسے موقع پہ تاجکستان کے ساتھ ملاقات یہ انتہائی اہم ہے، اور واخان کے حوالے سے جو مزید افواہیں گردش کر رہی ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اہم ملک سے ملاقات ہے جو واخان کے راستے پہ پڑا ہوا ہے، اور پاکستان سے 13 کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان کا یہ 13 کلومیٹر کا راستہ واخان کا، یہ سنٹرل ایشیا کو، تاجکستان سے پاکستان کو جوڑ دیتا ہے۔ تو ان افواہوں کے دوران کہ واخان پہ پاکستان کا قبضہ ہے، پاکستان کی نظریں ہیں، ایسے میں تاجکستان کے ساتھ ملاقات کرنا، اور وہ بھی تاجکستان افغان طالبان کے مخالف ہیں، اور وہاں شمالی اتحاد کے لوگ بھی ہیں۔ اگر واخان کے حوالے سے افواہیں نہ بھی ہو تو جو NRF کے لوگ ہیں، جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں، جو افغان طالبان کے خلاف ہے، اگر ان سے پاکستان کی ISI کی ملاقات ہوئی ہو تو یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور طالبان کے لیے خطرے کی گارنٹی ہے، کیونکہ پاکستان اس خطے میں اگر افغان طالبان سے اپنی سپورٹ کھینچ لیتا ہے، اور یہ سپورٹ فراہم کرتا ہے NRF کو، شمالی اتحاد کو، تو طالبان کی حکومت مجھے نہیں لگتا کہ 1 سال میں برقرار رہ پائے گی، کیونکہ جتنے بھی پاکستان نے پچھلی دفعہ افغانستان میں جتنے بھی پاکستان کا سر رسوخ ہے، اتنا کسی کا نہیں ہے۔ افغان حکومت کو اگر برادرانہ تعلقات قائم رکھنے ہیں تو ان کو TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا، یا ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، اور انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ورنہ معاملات آگے جا کے مزید خراب ہوں گے اور ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب اگر مزید اس میں تعلقات میں کشیدگی میں کمی آتی ہے تو اس کمی کا اثر بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا افغان طالبان جو پاکستان جو سیکیورٹی بیسڈ معلومات انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، اس پہ اگر TTP کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تب پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کشیدگی کی کمی کے امکانات بہت ہیں۔ بصورت دیگر جب تک کارروائی نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کشیدگی جو ہے وہ کم ہوگی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔